السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ تلخ حقائق کے اوپر آج یہ ویڈیو ہے لیاری گینگ وار کے حوالے سے۔ موجودہ وقت میں ایک انڈیا مووی ریلیز کرتا ہے جس کا نام ہے دھریندر، اور اس میں رحمان ڈکیت کا کردار دکھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کراچی کا علاقہ لیاری جس میں ظاہر سی بات پیپلز پارٹی کی سرپرستی حاصل تھی، اس کے بھی سیاسی جو جھنڈے تھے وہ دکھائے گئے۔ آج بات کرتے ہیں کچھ تاریخ کے پنوں کو پلٹتے ہوئے کچھ حقائق کے حوالے سے۔ تلخ ہے، پسند آئے تو لازمی دیکھیے گا پوری ویڈیو۔ اس میں وہ حقائق شامل ہیں جو ظاہر سی بات ایک فلم کے اندر نہیں دکھائے گئے، جس میں معصوم خاص طور پہ مہاجروں کے قتل ہوئے اس گینگ وار کی وجہ سے، معصوم بلوچوں کے قتل ہوئے، معصوم سندھیوں کا قتل ہوا، اور معصوم پختونوں کے قتل ہوئے آپسی لڑائی میں بھی ان لوگوں کے، جن کا گینگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا سیاسی جماعتوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ معصوم مارے گئے۔ سب سے زیادہ جو مارے گئے وہ مہاجر مارے گئے۔ کچھ حقائق کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں آخر یہ پورا جو سیٹ اپ تھا، سسٹم تھا، وہ کس طریقے سے چل رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا لیاری کا ایک علاقہ ہے بغدادی۔ بغدادی میں قابض ہوا کرتا تھا دادل بلوچ۔ دادل بلوچ یہ ایک کردار ہے، نام ہے، رحمان ڈکیت کا باپ۔ اسی کے اگینسٹ دوسرا علاقہ ہوتا تھا شیر شاہ کا قبرستان۔ اس والے پورے علاقے کے اندر آپ کو حاجی لالو کا قبضہ ملے گا۔ لیاری کا ہی ایک علاقہ کلری، جہاں پہ بابو ڈکیت سرگرم تھا۔ لڑائی شروع ہوتی ہے ان لوگوں میں رفتہ رفتہ تھوڑی تھوڑی کر کے، لیکن شدت اختیار کرتی ہے رحمان ڈکیت کے آنے کے بعد۔ باقاعدہ خون ریزی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ رحمان ڈکیت کے سردار بننے کے بعد، امن کمیٹی کے سردار بننے کے بعد۔ بات کرتے ہیں کہ لیاری میں سب سے پہلے بابو ڈکیت نے دادل بلوچ کا قتل کیا، اور یہ وہ عمر تھی سب سے چھوٹی رحمان ڈکیت کی۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے 13 سال کی عمر میں ہی رحمان ڈکیت نے چھریوں کے وار کر کے اپنے پڑوسی کو زخمی کر دیا تھا، اور تقریباً 15-16 سال کی عمر میں ہی اپنی ماں کا قتل کیا تھا اس نے، جس نے اپنی سگی ماں کو نہیں بخشا، جس نے اپنے پیٹ سے جنا، اس کا بھی قتل کیا اس نے شک کی بنیاد پہ کہ ناجائز تعلقات ہیں بابو ڈکیت کے ساتھ۔ اس سارے دور کے اندر، تمام دور کے اندر، حاجی لالو نے اپنا ایک شفقت بھرا ہاتھ رحمان ڈکیت کے سر پہ رکھ دیا۔ رحمان ڈکیت حاجی لالو کی گینگ میں شامل ہو گیا اور اس کے لیے کام کرنے لگا۔ یہ تعلق اتنا گہرا ہوا، گولی مار کا سیٹھ یوسف، اس کی دونوں بیٹیوں سے شادی کی حاجی لالو نے، ارشد پپو کی اور رحمان ڈکیت کی۔ یہ رشتہ داری میں بھی تبدیل ہو گئے، سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا جب رحمان ڈکیت نے حاجی لالو سے تقاضا کیا کہ جو میری پیمنٹ جمع ہے آپ کے پاس، جو میں نے آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھوائی تھی، وہ آپ مجھے ریٹرن کر دیں۔ حاجی لالو کو یہ چیز ناگوار گزری۔ وہ رقم بھی تقریباً 1 کروڑ سے زائد کی رقم تھی۔ حاجی لالو نے پولیس کے تھرو رحمان ڈکیت کو گرفتار کروا دیا۔ اب دشمنی کا بیج یہاں سے بویا گیا، اور پھر وہ پنپتے 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 ایک تناور درخت بن گیا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے۔ رحمان ڈکیت گرفتار ہوتا ہے، اسے بی کلاس دی جاتی ہے، اور یہ سٹی کورٹ سے ایک دن فرار ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ ارشد پپو نے حملہ کیا رحمان ڈکیت کے اوپر، لیکن خوش قسمتی کے ساتھ رحمان ڈکیت بچ نکلا، اور اسے مجبوراً لیاری چھوڑ کے بلوچستان میں پناہ لینی پڑی۔ بات یہی نہیں رکتی ہے، بات پھر پہنچتی ہے آپس کے رشتہ داروں پہ۔ ارشد پپو چن چن کر رحمان ڈکیت کے رشتہ داروں کو ٹارگٹ کرنے لگا۔ رحمان ڈکیت کے جتنے بھی فائنینسر تھے جو اسے بھتہ دیتے تھے، ان کو ٹارگٹ کرنے لگا۔ رحمان ڈکیت کے سب سے پہلے تو اس نے وار کیا چچا کے اوپر۔ ہب کا علاقہ ہے سعید آباد۔ ارشد پپو پہنچتا ہے، رحمان ڈکیت کے چچا کو پکڑتا ہے، بے تحاشا تشدد کرتا ہے، باقاعدہ کال کرتا ہے
रहमान डकैत को मेरी बात सुन, आवाज़ें सुन अपने चच्चा की। तशद्दुद में करहाते सिसकते उसके चच्चा चीखें मार रहे थे, कह रहे थे मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। ये सारी आवाज़ें सुनकर रहमान डकैत ने कहा अरशद पप्पू से कि चच्चा की कोई गलती नहीं है, तुम इन्हें छोड़ दो। और वो मुस्कुराने लगा। वो तशद्दुद करता रहा, वो सारी रिकॉर्डिंग सुनाता रहा कॉल पे ही, और उसके बाद उसने पूरा ब्रस्ट उसके चच्चा के अंदर सीने में उतार दिया। यही नहीं रुका अरशद पप्पू ने कहा मैं 1 घंटे तक यहाँ बैठा हूँ, अगर हिम्मत है तो आ जा, मैं 1 घंटे बाद जाऊँगा यहाँ से तेरे चच्चा की लाश के पास से। ये वो दौर था जब रहमान डकैत बिल्कुल बेबस था। अरशद पप्पू का जो तोती था वो बोल रहा था। यहाँ पे गैंग वॉर में एक असूल है, जो चढ़ता है लड़के उसके साथ होते हैं, जो डूब रहा होता है लड़के उसको छोड़ देते हैं। यही सिलसिला हुआ रहमान डकैत के साथ। अरशद पप्पू यहाँ नहीं रुका। अरशद पप्पू ने दूसरा हमला किया फैजू। अब ये एक और नया किरदार आता है। फैजू जो कि रहमान डकैत के लिए भत्ता वसूली करता था। जब ये दोनों गैंग एक साथ मिले हुए थे, रहमान डकैत ने ही भत्ताखोरी की बुनियाद रखी थी। ये ट्रांसपोर्टर्स से भत्ता लेता था और जितने भी इर्द गिर्द के इलाके थे वहां से भत्ता लेकर रहमान डकैत को पहुंचाता था। अरशद पप्पू ने कहा अब भत्ता रहमान डकैत को नहीं जाएगा, अब भत्ता जाएगा तो सिर्फ अरशद पप्पू को जाएगा। फैजू ने इस चीज़ से इनकार किया और बिल आखिर इन लोगों की आपस की लड़ाई हुई। फैजू को उठाया, तशद्दुद किया और फिर उसे भी इसी तरीके से कत्ल कर दिया। ये था अरशद पप्पू का दूसरा वार। यहाँ से रहमान डकैत चीखता रहा कि फैजू को छोड़ दो। फैजू वो शख्स है जिसका बेटा आगे जाके वो भी सरदार बनेगा। उसके बेटे का नाम है उज़ैर जान बलोच, जो कि रहमान डकैत का बचपन का साथी है। उसका क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं था दूर दूर तक। सुनने में ये आया है कि वो लियारी जनरल अस्पताल के अंदर एक वार्ड बॉय का काम करता था, लेकिन किस्मत का क्या पता, जब उसके बाप का कत्ल अरशद पप्पू ने किया वो गैंग में उतर गया और रहमान डकैत के साथ मिलकर उसने अपने मामलात सुधारने शुरू किए। बदले की आग सीने में भड़की हुई थी। रहमान डकैत ने हमला किया अरशद पप्पू के ऊपर। वो ऐसे हमला किया कि लियारी के एक सरगर्म रहनुमा, समाजी रहनुमा आप कह लें, बलोच इत्तेहाद पार्टी के सरबराह अनवर भाई जान, जो कि अरशद पप्पू की बीवी के सगे मामू भी थे। अगर मैं गलत ना कहूँ तो बिल्कुल ऐसा ही है, सगे मामू थे। वो किसी जनाजे से वापस आ रहे थे कि रहमान डकैत और उसके लड़कों ने, आप ये कह लें कि रेकी की पहले धाक लगाकर बैठे और उन्हें कत्ल कर दिया। ये था रहमान डकैत का पहला वार अरशद पप्पू गैंग के ऊपर। अनवर भाईजान का कत्ल होता है। इस तरीके से आपसी लड़ाई जब बढ़ती गई तब रेडार के ऊपर आया इदारों के अरशद पप्पू। फरवरी 2006 इदारों ने सोचा अब अरशद पप्पू को साइड पे करना ही पड़ेगा। कुछ सियासी सरपरस्तियां हासिल हुई रहमान डकैत को, जो कि मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल सपोर्ट रहमान डकैत, इन्होंने मुकम्मल अपना सपोर्ट रहमान डकैत को दिया। लियारी में एंट्री हुई, मुकम्मल सियासी सरपरस्ती, कुछ मखसूस अफसरान की सरपरस्ती। यहाँ से शुरू हुआ अरशद पप्पू का डाउनफॉल। ये एक ऐसी जंग है गैंग वॉर की कि जहाँ पे कुछ दिन एक बादशाह होता है, कुछ दिन दूसरा बादशाह होता है, जिसकी ताकत उसका तोता बोलता है। आपको बताता चलूं, जब रेडार के ऊपर आया अरशद पप्पू इदारों के, उनके कोई एक खास मुखबर था जो इंतहाई करीब था अरशद पप्पू के। ये तक बताता था कि वो इस वक्त किस फ्लोर पे है, किस बिल्डिंग में है, किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, कब सो रहा है, कब जाग रहा है, किसके साथ। इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इदारों के पास पहुंचती थी और इसी तरीके से इदारों ने घेरा तंग करते हुए अरशद पप्पू को कर लिया गिरफ्तार। रास्ता हुआ साफ
عبد الرحمان بلوچ کا۔ 18 اکتوبر 2007 بے نظیر بھٹو جلا وطنی کاٹ کر اپنے ملک واپس آتی ہے اور راستے میں ان کے اوپر ہو جاتا ہے قاتلانہ حملہ، جس میں 150 کے قریب بندے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس وقت رحمان ڈکیت بے نظیر بھٹو کی سیکیورٹی کا انچارج بھی تھا۔ اس نے بے نظیر بھٹو کو گاڑی سے نکالا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور بحفاظت بلاول ہاؤس تک پہنچایا۔ مخصوص ایک جرم میں ملوث نہیں تھا، اس کے کئی جرائم تھے: ہتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان، قبضہ زمینوں پہ کرنا، منشیات، بہت سے جرائم میں ملوث تھا۔ رحمان ڈکیت کے ہی عوض بلاول ہاؤس کی جو توسیع ہوئی، جو ارد گرد کے بنگلوز پہ قبضے کیے گئے، وہ رحمان ڈکیت کے ہی تھرو کیے گئے۔ اس میں کوئی باہر سے نہیں آیا بندہ۔ رحمان ڈکیت نے، جس نے پیار سے بات مانی، تھوڑے بہت پیسے لیے، اپنا گھر بیچ کے چلا گیا۔ جس نے نہیں مانی، اس کو اغوا کیا، مارا، تشدد کیا اور اس کے گھر کے اوپر قبضہ کیا، بنگلے کے اوپر قبضہ کیا، اس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا، اور وہ زمین بلاول ہاؤس کی توسیع کے لیے استعمال ہوئی۔ یعنی کہ ان کو اپنا بلاول ہاؤس بڑھانا تھا، اس میں جتنے بھی ارد گرد کے علاقے آتے گئے، ارد گرد کے مکانات، زمینیں آتی گئیں، وہ سب اس میں شامل کرتے گئے۔ یہی وہ دور تھا جب پیپلز پارٹی نے اپنا ایک عسکری ونگ کراچی میں متحدہ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا۔ اسے نام دیا امن کمیٹی کا، اور اس کا سردار منتخب کیا رحمان بلوچ کو۔ سردار عبد الرحمان بلوچ، المعروف رحمان ڈکیت۔ یہ وہ دور تھا جب لیاری کے نوجوانوں کی خوشی قابو میں نہیں رہتی تھی، قابو میں نہیں آتی تھی۔ وجہ، رحمان ڈکیت نے نوجوانوں کو، کم عمر کے لڑکے، انہیں 6 پاکٹ والی پینٹ دی، چیک دار ٹی شرٹ دی۔ یہ ان کا اپنا ایک یونیفارم تھا۔ 1 عدد اسلحہ دیا، بائک دی، ماہانہ تنخواہ دی، اور لڑکے مکمل خوش باش وفادار رحمان ڈکیت کے۔ یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک موڑ کے اوپر جاتا ہے کہ بعد میں اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ شروع میں تو لگا کہ پیپلز پارٹی کو یہ ہمارا لے پالک بچہ ہے، یہ ہماری بات مانے گا۔ آگے جا کے اسی رحمان ڈکیت نے پیپلز پارٹی کو بھی ٹف ٹائم دیا۔ آنے والے دنوں میں رحمان ڈکیت کی ہی مرضی سے کوئی بھی ایم پی اے ایم این اے منتخب ہوتا تھا، پیپلز پارٹی پھر اسے ہی میدان میں لے کر آتی۔ رحمان ڈکیت کی مرضی ہوگی تو وہ امیدوار الیکشن میں کھڑا ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں اپنے امیدوار کھڑے کر دیے، اور یہاں پہ رحمان ڈکیت نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے۔ پورے لیاری سے بلدیاتی انتخابات میں جہاں جہاں رحمان ڈکیت نے اپنا امیدوار کھڑا کیا، وہ بھاری ووٹوں کے ساتھ جیت گیا۔ یہاں پیپلز پارٹی کو بہت بری طرح شکست ہوئی۔ تو یہاں سے زرداری کی آنکھ میں رحمان ڈکیت چبھنے لگا۔ اس نے سوچا اب کچھ کرنا پڑے گا۔ پلان تیار یہ کیا کہ چودھری اسلم کو تعینات کر دیا، جو کہ ایس ایس پی تھے، ان کو تعینات کر دیا لیاری میں۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے رحمان ڈکیت اور چودھری اسلم۔ چودھری اسلم جو کہ ایس ایس پی تھے، چودھری اسلم کو جب تعینات کیا گیا تو باقاعدہ ایک ٹاسک فورس بنائی گئی جس کا نام تھا لیاری ٹاسک فورس۔ ان کا کام بس یہی تھا کہ لیاری میں امن برقرار کرنا۔ چودھری اسلم نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ پورے لیاری کے اندر اپنا مخبروں کا ایک نیٹ ورک قائم کیا۔ تمام تر لیاری میں اپنے مخبر بٹھا دیے، جو خرید سکتے تھے انہیں خریدا، تجوریوں کے منہ کھول دیے تھے۔ انہیں چاہیے تھا رحمان ڈکیت۔ کچھ مخبروں سے خبر ملی کہ رحمان ڈکیت ہب کے ایک علاقے میں ہے، بلوچستان کے انتہائی قریب۔ تمام پولیس والے بھیس بدل کر تیار ہوتے ہیں اور ایک ٹرک پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اس میں عرفان بہادر بھی شامل تھا، اس میں چودھری اسلم بھی شامل تھا۔ لیکن جب چودھری اسلم اور عرفان بہادر اور دیگر پولیس افسران، وہ دیگر اہلکار ٹرک سے اترتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تمام تر سلسلہ رحمان ڈکیت اندر سے بیٹھ کے سی سی ٹی وی میں دیکھ رہا تھا۔ پولیس والوں کا اترنا تھا اور یہاں سے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ رحمان ڈکیت کے پورے گینگ نے
بھرپور طریقے سے اسٹریٹ فائر کیے پوری پولیس پارٹی کے اوپر. کافی لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے, کچھ اہلکار شہید بھی ہوئے. عرفان بہادر اور چودھری اسلم اس حملے میں شدید زخمی بھی ہوئے, اور ظاہر سی بات ہے اس پوری ٹیم کے حساس اداروں کے بھی کچھ اہلکار شامل تھے. فوری طور پہ ہیلی کاپٹر وہاں پہنچے, ان کو ریسکیو کیا, اور اسی دوران اس چیز کے موقع کا فائدہ اٹھا کر رحمان ڈکیت وہاں سے فرار. اب یہ چودھری اسلم کی ضد بن گئی تھی کہ مجھے رحمان ڈکیت چاہیے. اس نے کھول دیے تمام تجوریاں تمام مخبروں کو کہ جتنا پیسہ لینا ہے لو, مجھے خبر دو کہ رحمان ڈکیت مجھے ملے گا کہاں, کیونکہ اب انا کا مسئلہ بن گیا تھا چودھری اسلم کے لیے. یہ پہلی بار تھا جو رحمان ڈکیت اس کے چنگل سے بچ کر فرار ہوا تھا. ایک اور موقع آتا ہے جہاں رحمان ڈکیت فرار ہوتا ہے, آگے چل کے بتاتے. دوسرا موقع چودھری اسلم کے لیے 18 جون 2006 بلوچستان کا علاقہ ہے کوئٹہ ٹاؤن, وہاں پہ مخبری ملتی ہے. مخبر خبر دیتا ہے کہ یہاں رحمان ڈکیت موجود ہے. چودھری اسلم کی پوری ٹیم پہنچتی ہے. رحمان ڈکیت کو وہاں چھوٹا سا مقابلہ ہوتا ہے اور وہاں سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ بات میڈیا پہ نہیں لائی جاتی, نہ ہی گرفتاری ڈالی جاتی. یہ ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ. جب گرفتاری نہیں ڈالی جاتی, ان کو بلوچستان کے علاقے سے گرفتار کر کے کراچی منتقل کیا جاتا ہے, اور کراچی میں گارڈن کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں چودھری اسلم اپنے سیل میں اسے بند کرتے ہیں, اور وہی روایتی انداز تفتیش کا, الٹا لٹکا کر خاطر مدارت کرنا, تفتیش کرنا, جو بھی معلومات لینی ہے وہ لینا. رحمان ڈکیت نے جو بھی معلومات تھی اس نے دے دی. یہاں پہ گرفتاری نہیں ڈالی ہوئی تھی. رحمان ڈکیت کو شاید اس چیز کا اندازہ ہوا کہ میرا وقت آ گیا ہے. اس نے چودھری اسلم کے ہی ساتھیوں کو خریدنا شروع کیا. اس نے بولا جتنے پیسے چاہیے بولو, بس مجھے فرار ہونا ہے یہاں سے. اور کچھ لوگ اس میں ملوث ہوئے, تقریباً 4 یا 5 کروڑ میں وہ لوگ بکے, اور رحمان ڈکیت ایک بار پھر فرار. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزت کے اوپر ایک بات آ گئی تھی کہ اس کے سیل میں موجود رحمان ڈکیت وہاں سے ہو جاتا ہے فرار. چودھری اسلم کی عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ میری موجودگی میں میرے سیل میں سے یہ بھاگ کیسے گیا. ایک جگہ پہ تو یہ لوگ بچ جاتے ہیں کیونکہ گرفتاری نہیں ڈالی ہوئی تھی, لیکن جن لوگوں کو, جن حساس اداروں کو, جن افسران کو اس بارے میں علم تھا کہ رحمان ڈکیت کو چودھری اسلم کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے, اور ان کی گرفتار کرنے کے بعد اسے گارڈن ہیڈ کوارٹر میں رکھا گیا ہے, وہاں سے کس طریقے سے یہ فرار ہو سکتا ہے, ان لوگوں نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے ان لوگوں کو بھی شکنجے میں پکڑنا شروع کر دیا. آپ لوگ اب جواب دیں, آپ لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے رحمان ڈکیت بھاگا تو بھاگا کیسے؟ چودھری اسلم نے اپنی پوری توانائی لگا دی. چودھری اسلم کے ساتھ ہی افسران نے اپنی پوری توانائی لگا دی. تجوریاں تو ایسے کھولی کہ جس کو جتنا چاہیے لے لو, صرف رحمان ڈکیت دے دو بس. ظاہر سی بات ہے کس کا کتنا ایمان کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کون کتنا وفادار ہے, کون کتنا دغاباز, کون کتنا مفاد پرست. ایک دن خبر ملتی ہے چودھری اسلم کی ٹیم کو, اور یہ اپنے ٹیم کے ہمراہ وہاں پہنچتا ہے اور باقاعدہ ناکہ بندی کرتا ہے. رحمان ڈکیت کا وہاں سے گزر ہوتا ہے. رحمان ڈکیت اپنے ساتھیوں کے ساتھ فائرنگ کرتا ہے, اور جوابی فائرنگ میں یہ مارا جاتا ہے. یہ مقابلہ بہت ہی متنازع رہا ہر حوالے سے. کہا جاتا ہے کہ یہ بلوچستان میں ہی مار دیا گیا تھا رحمان ڈکیت, لیکن چودھری اسلم نے یہ دکھایا کہ اسے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رات گئے مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا, جبکہ میڈیا سورسز کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہی رحمان ڈکیت کا کام اتار دیا گیا تھا. اب ہوتا ہے لیاری بنا سردار کے. لیاری کا بادشاہ اگلا کون بنے گا, یہ ہے دیکھنے والی بات. رحمان ڈکیت کا ساتھی عزیر جان بلوچ. پیپلز پارٹی نے پھر سوچا کہ تو ہمارا بغل بچہ ہے. امن کمیٹی کا سردار منتخب کیا جاتا ہے عزیر جان بلوچ کو,
اور وہاں سے پھر شروع ہوتا ہے ایک جرائم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ عزیر جان بلوچ رحمان ڈکیت کی توقعات سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ عزیر جان بلوچ نے پورے کراچی شہر کے اندر بھتے کی پرچیاں بھیجنا شروع کی۔ جو نہیں دیتا تھا بھتہ اسے مار دیا جاتا تھا۔ ایک بار تو یہ تک معاملات ہوئے کہ شیر شاہ کی مارکیٹ میں دکانوں پہ بیٹھے ہوئے دکاندار بلوچ کے لڑکے آئے، لائن سے ساری دکانوں کے اوپر اسٹریٹ فائر کیے اور کئی دکاندار مار دیے گئے۔ اور عزیر جان بلوچ اس ٹائم بہت عروج پہ پہنچا۔ ذوالفقار علی مرزا جو کہ اس وقت کے وزیر داخلہ تھے، انہوں نے لائسنس بانٹے لیاری میں، اور باقاعدہ یہ کہتے تھے کہ یہ لائسنس ہوائی فائرنگ کرنے کے لیے نہیں دے رہا، یہ لائسنس اپنے دفاع کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جو یہاں کی عوام ہے ان کو دفاع کے لیے دیے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم سے لڑنے کے لیے۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے لیاری گینگ وار اور مہاجروں کا قتل عام کس طریقے سے ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ عصر کی نماز کے بعد اپنے گھروں کو نکلتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ مغرب سے پہلے ہم اپنے گھروں کو بحفاظت پہنچ جائیں۔ مغرب کے بعد سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں، بسوں سے لوگوں کو اتارا جاتا تھا، شناختی کارڈ دیکھے جاتے تھے، اور جہاں دکھائی دیا کہ یہ مہاجر ہے، اردو بولنے والا ہے، اسے اغوا کر کے لیاری لے کر جایا جاتا تھا، اور وہاں پہ تشدد کر کے 2-3 دن تک تشدد کرتے رہتے تھے جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ جب وہ مر جاتا تھا اسے بوری میں بند کر کے لیاری ندی یا کبھی ملیر ندی یا کسی بھی کچرے کے جو بھی ڈھیر ہوتے تھے وہاں پہ پھینک دیا جاتا تھا۔ قتل عام بڑھنے لگے، بھتے کی پرچیاں بڑھنے لگی، سلسلے حد سے زیادہ اداروں کے ہاتھ سے بھی نکلنے لگے۔ پولیس افسران پرچیاں دے کر آتے تھے کہ بھائی ہمارے علاقے میں کسی بندے کو مار کے مت ڈالنا، ہمارے علاقے میں کسی کی لاش مت ڈالنا، اور اسی کا فائدہ عزیر جان بلوچ نے اٹھانا شروع کیا۔ عزیر جان بلوچ پولیس والوں کو بھی تنگ نہیں ہونے دیتا تھا، اس نے اسی کا فائدہ اٹھایا۔ ارشد پپو ہوا 2-2.5 سال بعد رہا۔ ارشد پپو کا معلوم کرنے کے لیے عزیر جان بلوچ نے انہی پولیس افسران کو لگایا جو کہ پرچیاں گزارشات اپنی دیتے تھے کہ آپ ہمارے علاقے میں بندہ مار کے نہیں ڈالنا، باقی جہاں پہ بھی ڈالنا ہے آپ ڈال دیں۔ تو انہی پولیس افسران کو اس نے لگایا کہ ارشد پپو کا پتہ کرو کہ وہ ہے کہاں۔ اور ایک دن مخبروں کے توسط سے خبر ملتی ہے ڈیفینس کی ایک پارٹی میں، ایک بنگلے میں، ایک فلیٹ میں ایک ڈانس پارٹی میں موجود ہے۔ یہاں سے پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے شروع۔ وہ کشمکش میں تھے پولیس والے پہلے کہ ہم اسے انکاؤنٹر کر کے مار دیں، گرفتاری ظاہر کر دیں، یا عزیر جان بلوچ کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے سوچا عزیر جان بلوچ کے حوالے کر دیں، منہ مانگے پیسے لیے۔ عزیر جان بلوچ نے کہا صرف لوکیشن بتاؤ اور ان لوگوں کو اٹھا کے یہاں لے کر آؤ۔ کچھ لڑکے عزیر جان بلوچ نے ان کی ٹیم کے ہمراہ بھیجے۔ اس فلیٹ کے اوپر مارا جاتا ہے چھاپا مارتا ہے بالکل ایک فلمی انداز میں پوری ٹیم، اس میں کچھ گینگ وار کے لڑکے بھی شامل ہیں اور پولیس افسران بھی شامل ہیں۔ عزیر جان بلوچ کے لڑکے اور پولیس افسران وہاں فلیٹ سے ارشد پپو کے بھائی عرفات اور ان کے ساتھ ایک ہوتا تھا شیرا پٹھان، اسے اٹھا کر پولیس موبائل میں ڈالتے ہیں اور لیاری لے کر آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ پوچھتا ہے عزیر جان بلوچ اب بتا تو کیا کرے گا؟ ارشد پپو کہتا ہے میں تجھے اب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسی کے سامنے ارشد پپو کے سامنے عزیر جان بلوچ اور اس کے لڑکے عرفات کے اوپر تشدد کرتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں، اسے سائڈ کر دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ شیرا پٹھان کے اوپر بھی تشدد کرتے ہیں، اسے بھی سائڈ کر دیتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں، پھر وہ بولتا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اسی دوران ان دونوں کی ہو جاتی ہے لڑائی۔ اس کے بعد جو لیاری کی عوام نے کیا، وہ ویڈیوز اگر آپ لوگ دیکھ لیں آپ کو کئی روز نیند نہ آئے۔ انہوں نے ارشد پپو کے جسم کو پر اتنا تشدد کیا، زندہ رہتے ہوئے اس پہ اتنا تشدد کیا، اس کے کان کاٹے، اس کے ہاتھ کاٹے، اس کا سر کاٹا، اس کے سر سے فٹ بال کھیلی، اس کے پورے دھڑ کو آگ لگا دی، آگ لگا کے اس کی راکھ کو نالیوں کے اندر بہا دیا۔ یہ وجہ تھی کہ آج تک ارشد پپو کی لاش کسی کو بھی نہیں مل سکی۔ لیکن اب قانون تھوڑا حرکت میں آنا شروع ہوتا ہے۔ کہا اب یہ کچھ سر
سر سے پانی اوپر چڑھ رہا ہے. جب تک ایم کیو ایم کے خلاف یہ لوگ کام کر رہے تھے تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یہ ہماری بھی دسترس میں نہیں. مہاجروں کا قتل ہو رہا تھا تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن جب لیاری ہاتھ سے نکلنے لگا تو پیپلز پارٹی نے سلسلے گھمائے، طریقے گھمائے کہ اب تھوڑا سا گلے کے اوپر ہاتھ کس کے دبایا جائے کہ ہاں ہم ہیں، آپ اکیلے بادشاہ نہیں ہو یہاں پہ. سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ایک کیس درج ہوتا ہے کہ کون افسران ملوث تھے ارشد پپو کو گرفتار کر کے عزیر جان بلوچ کو دینے میں. ان افسران کو گرفتار کیا جاتا ہے، کچھ افسران کچھ اہلکار گواہ بن جاتے ہیں. عزیر جان بلوچ کی گرفتاری ہوتی ہے، عدالت میں جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے جب چیف جسٹس نے سوموٹو لیا اس معاملے کا تو وہ ان پولیس افسران نے اور ان پولیس اہلکاروں نے اپنے بیان سے انکار کر دیا. یہ ہمارا بیان نہیں تھا، پریشر کے اندر ہم لوگوں نے دیا تھا. ارشد پپو کی بیوی اور بچے ایسے غائب ہوتے ہیں تو ان کا کچھ آج تک اتا پتہ ہی نہیں ہے. اس طریقے سے یہ کیس بھی ردی کے اندر دب گیا، قانون کے سرکاری ردیوں کے اندر یہ کیس بھی دب گیا، اور عزیر جان بلوچ آہستہ آہستہ کر کے اپنے تمام کیسز سے باعزت بری ہوتا گیا. عدم شاہد، عدم گواہ، اس بنیاد کے اوپر وہ باہر دوبارہ سے آ گیا. یہاں پہ ایک چیز ہے، گینگ وار کی اس لڑائی کے اندر جو سب سے زیادہ قتل ہوئے وہ قتل ہوئے مہاجر، اور ان میں جو دشمنی ڈالی وہ ڈالی پیپلز پارٹی نے. بلوچ مرے معصوم، سندھی مرے، پختون مرے، لیکن سب سے زیادہ جو مرے وہ مہاجر مرے. صرف ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ سارا سلسلہ رچا. اس کا حاصل وصول ہوا کچھ نہیں، نہ ان کو، نہ متحدہ کو، نہ پیپلز پارٹی کو. آج لیاری میں کافی حد تک امن ہے، وہاں پہ ٹیلنٹڈ لوگ باہر نکل کر آ رہے ہیں، لیکن فلم کے اندر ایک الگ حقیقت دکھائی گئی، فلم کے اندر ایک الگ سلسلہ دکھایا گیا. یہ تھی گینگ وار کی لڑائی اور آپسی دشمنیاں اور سیاسی فوائد، کہ جس کے لیے ایک دوسرے کے گینگ کو کس طریقے سے سپورٹ کرنا، کس طریقے سے ان کی مخالفت کرنا. یہ تھا ٹوٹل سنیری.